اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، کیا حال ہے آپ سب کا؟ خیریت سے ہیں؟ آج الحمدللہ ہم نے ارادہ کیا سیاحت کرنے کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں کل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ میرے پیغمبر ان سے کہیے کہ زمین پہ چل پھر کے دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ رب العزت نے مخلوق کو پیدا کیا ہے، ابتدا کی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ سیاحت جو ہے، اس میں سفر کا سب سے پہلے آغاز ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو، لیکن اس طریقے سے جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ سب سے پہلے ہمارا سفر شروع ہو رہا ہے۔ سفر کے آغاز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق جیسے ہی ہم گاڑی پہ سوار ہوں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى۔ اللہم ہون علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدہ۔ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الأہل۔ اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والأہل۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا، اور اسی کے طریقے سے ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اور دوسری روایت میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ سفر میں اللہ تعالیٰ رب العزت دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو مسافر جو بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ رب العزت سے کچھ نہ کچھ ذکر و اذکار کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ رب العزت سے دعائیں کرتا رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سفر میں ہماری دعائیں قبول فرمائے گا۔ اور ہو سکے تو ہمیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کیونکہ ہر طرف ہر سو ہمیں قدرت کے نظارے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کی زمین اتنی کشادہ ہے کہ ہماری نگاہ تھک جاتی ہے، لیکن اللہ کی قدرتیں ہمیں دیکھنے سے ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اللہ کی عظمتیں، اللہ کی بڑائیاں، الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی صفات میں یہ بھی صفت بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو آسمان و زمین میں غور و فکر کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں جب قدرت کے نظارے، تو کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ میرے رب تو نے یہ سب کچھ بے فائدہ نہیں پیدا کیا، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ غور کرنا چاہیے کائنات پہ، اور حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العزت کی کائنات میں غور و فکر کرنے والا ایسے ہی ہے، جب وہ ایک لمحے کا غور و فکر بھی کرتا ہے تو وہ 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ خیر، میں یہ تو بتانا بھول گئی کہ یہ ہم سفر کدھر کر رہے ہیں۔ یہ ہم سفر کائنات کی نشانیاں، اللہ رب العزت کی قدرتوں کو دیکھتے ہوئے دیکھنے کے لیے نکلے ہیں۔ اور ہم یہ شرک پور کے قریب ہی ایک گاؤں ہے، وہاں پہ ہم باغات میں جا رہے ہیں، تو ہم پھر اسی دوران اپنے اسی قصبے کے پاس سے جب گزرے تو اپنی پرانی یادیں بھی ہمیں یاد آنے لگی کہ کیسے ہم یہاں پہ رہتے تھے۔ پھر اس کے بعد آگے پھر وہی پانی کی نہریں، اور رستے میں اللہ تعالیٰ رب العزت کی قدرتوں کے مظہر۔ دن کا آغاز میں یہ ہمارا سفر تھا، سورج طلوع ہوتے ہوئے نظر آیا، اور اتنا خوبصورت جیسے وہ روشنی سی پھوٹ رہی ہے، نمودار ہو رہی ہے۔ پھر ہم اس قصبے میں پہنچے، اور ہم نے دیکھا کہ وہ لوگوں کے گھر جو کس طریقے سے اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں، کچے گھر، اور کتنی سادہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کے احسانات دیکھیں۔
پھر ہم انہی گھروں کو عبور کرتے ہوئے آگے اسی دیہات میں پہنچے. وہاں پہ ہم نے گائیں بھینسیں دیکھی، اور اللہ تعالیٰ رب العزت کی قدرت کے یہ بھی ایک مظہر ہیں. اور بھینسوں کی طرف جن کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے چوپاؤں میں البتہ عبرت ہے. نسقیکم، ہم تمہیں پلاتے ہیں، جو مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، کہ ان کے پیٹوں میں سے جو گوبر اور خون کے درمیان ہے خالص پیور دودھ. گائے کا بچہ آیا، وہ اپنی ماں کا پہلے دودھ اس نے پیا، اس کے بعد وہ آدمی آیا اور اس نے آ کے دودھ دھونا شروع کر دیا. اور واقعہ ہی یہ قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ کالی سیاہ گائے اور گند غلاظت میں رہنے والی، اور اس میں سے اللہ تعالیٰ کیسے خوبصورت اچھے طریقے سے ہمارے لیے دودھ فراہم کر رہا ہے. اللہ رب العزت کا یہ کتنا بڑا انعام ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دودھ پیتے تو دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. اس کے بعد الحمدللہ ہم باغات کی طرف گئے. ہم نے کچھ باغ دیکھے ہیں، وہ بھی آپ دیکھیے ہمارے ساتھ، کہ ان باغوں میں سے لیموں کے درخت تھے. پھر ہم الیچی کے طرف باغوں کی طرف گئے، اور حقیقت میں ہم دیکھنے انہی باغات کو گئے تھے کہ اس میں اللہ تعالیٰ رب العزت کی قدرت کی کتنی پیاری نشانیاں، کہ کیسے کیسے وہ باغات، کیسا ایک ایک درخت، اور اس کے اندر سے اتنی خوبصورت وہ لٹکتی الیچیاں، اور اس کا چھلکا اتارنے کے بعد اس میں سے پانی سے بھرپور، مشروب سے بھرپور، خوش ذائقہ، بہت مزے کی الیچی، اور غذائیت کے لحاظ سے بھی بہت اچھی. کھا کے انسان اللہ تعالیٰ رب العزت کو پہچانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک ہی مٹی ہے، اور اس میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے کہیں لیموں کے درخت بنائے تو کہیں الیچی کا درخت بنایا. اور اتنا خوبصورت لگ رہا تھا وہ سما کہ ایک صبح کا ٹائم. پھر ہم نے وہ اتارے اور ہم نے بڑے انجوائے کیا، مزہ لیا. پھر ہم وہاں سے نکلے، اور نکلنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ آگے بھی باغات کی طرف جانا ہے. تو اللہ کی قدرتیں دیکھنے کے لیے پھر ہم فالسے کے باغ کی طرف، اور ایک وہ کرونڈا سا تھا، اس کے باغات کی طرف ہم بڑھے. یہ وہ چیز ہے جو زردے کے اندر استعمال ہوتی ہے، لیکن یقین جانیں کہ یہ اتنا خوشنما لگ رہا تھا حقیقی آنکھ سے دیکھنے کے بعد، کہ مٹی تو ایک ہی ہے جو الیچی کو بھی اسی پہ لگی ہوئی ہے، اور اسی پہ فالسا ہے، اور اسی پہ یہ کھٹا سا کرونڈا جس کو بعد میں اتنا میٹھا کر کے میٹھے چاولوں میں ڈالا جاتا ہے. اور یہ فالسا بھی اتنا کھٹا اور اتنا ترش ہوتا ہے، لیکن یہ بھی یہاں پہ آ کے بہت اچھا لگا، بڑا مزہ آیا، انجوائے کیا ہم نے الحمدللہ. اور بار بار انسان جب اللہ تعالیٰ کی ان قدرتوں کو دیکھتا ہے تو یہی کہتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب بے فائدہ نہیں بنایا. الحمدللہ ہم نے یہ نظارے دیکھنے کے بعد گھر کا رخ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق جب سفر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کی طرف کرتے تو آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون پڑھتے ہوئے آپ اپنے علاقے میں داخل ہوتے، اپنی بستی میں داخل ہوتے. ہم بھی الحمدللہ آئے، لیکن ہم نے الحمدللہ جو سیکھا وہ یہی کہ رب کی عظمتیں، رب کی قدرتیں انتہا کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے کی صلاحیتیں عطا فرمائے اور صحیح معرفت اپنی عطا کرے. السلام علیکم.